السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، بیسیکلی مجھے جو ہے وہ لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس ویڈیو کو، اور مجھے کچھ میسیجز بھی آئے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ D7 پرتگال کا جو ڈیجیٹل نام ویزا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں. تو آج کی ویڈیو D7 ڈیجیٹل نامڈ ویزے کے حوالے سے ہی ہے، اور میں چونکہ یہ ویڈیو بہت طویل بنا نہیں سکتا میں، کیونکہ وہ اپلوڈنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور میں پھر بریف انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس کی بیسیکلی ریکوائرمنٹس کیا ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں گا آپ کو. تو اوور آل تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی یہ ہے کیا چیز. اچھا جی، ڈیجیٹل نام ویزا بیسیکلی جو ہے وہ آپ پرتگال میں اگر آپ چاہتے ہیں سیٹلڈ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس ویزے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. بٹ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ جاپان میں ہی رہ رہے ہیں، تو آپ کی جو منیمم منتھلی انکم ہے وہ ہونی چاہیے پیسو انکم. یہ بیسیکلی ہے ہی پیسو انکم والوں کے لیے، جو کہ کسی بھی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتی ہو، چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے پیسے ہوں، پینشن ہو، یا کوئی ایکوٹی آپ فنڈ ہے آپ کی، اس سے آتے ہوں پیسے آپ کے، یا کوئی اور آپ کا بزنس ہو یا کچھ اور ہو جس سے آپ کے یہ پیسے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ پیسے بنتے ہیں یورو میں 760 یورو، جو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہوں، اور اس کا منی ٹریل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ پیسے آپ کے پاس اس طرح سے آتے ہیں، اور یا اس بزنس سے آتے ہیں، یا اس ریٹائرمنٹ کی پینشن سے آتے ہیں، واٹ ایور. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک جو ہے وہ بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نان EU سٹیزن ہونے چاہیے، نیشنل ہونے چاہیے، یعنی آپ جو ہے وہ یورپ کے نیشنل نہ ہوں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں، آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کو 2 سال کا ویزا انیشلی آپ کو وہ گرانٹ کرتے ہیں، اور ان 2 سالوں میں آپ کو جو ہے ایٹ لیسٹ 16th منتھ آپ کو جو ہے وہ پرتگال میں رہنا پڑے گا، اور آپ 6 مہینے قریباً جو ہے 6 سے 8 مہینے آپ قریباً جو ہے وہ باہر رہ سکتے ہیں. بٹ اس کی بھی ڈفرنٹ سیناریو ہے. کنٹینیو 6 منتھس آپ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ پورے 2 سال میں ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ میں فار ایگزامپل 2 مہینے کر کے رہتے ہیں، تو 8 مہینے آپ پرتگال سے باہر رہ سکتے ہیں پورے 2 سال میں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے پاس پرتگال میں ایک ایڈریس ہونا چاہیے، کنفرم ایڈریس ہونا چاہیے، چاہے وہ یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی لیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ پراپرٹی جو ہے آپ نے لیز کی ہے، اور آپ کے پاس اکوموڈیشن کی ارینجمنٹس ہیں جو آپ پروو کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، جیسے آپ جاپان میں رہتے ہیں تو آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا پولیس چیک کے لیے. پولیس چیک آپ کروائیں گے، جو پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ کروانا پڑے گی آپ کو. وہ کروا کے، اور آپ کا اگر کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ اس ویزے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویزا انیشلی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ انیشلی 2 ایئرس کے لیے گرانٹ ہوتا ہے، پھر آپ 3 ایئرس کے لیے اس کو رینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ کے یہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو آپ آئیدر سٹیزن شپ یا پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی کوئی خاص ریکوائرمنٹ D7 کی نہیں ہے، اور ویزے کی جو کاسٹ ہے وہ نارملی جو ہے وہ
اپروکسیمیٹلی کوئی 160 یورو کے اراؤنڈ ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی. یہ ویری بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ میک شیور کر لیں. 160 یورو جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اور ویزا اپلیکیشن کے لیے 60 یورو, ٹھیک ہے. تو بہت ساری کنٹریز میں آپ چونکہ لوکل کرنسی میں بھی پے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے کچھ ڈفرینس آ سکتا ہے. اور جناب اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو جو ہے نا ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ کو لگا کہ یہ انفارمیشن آپ کے کام کی ہے, تو کائنڈلی اسے شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.